پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ ٹرو سیکر جی سر۔ جی جناب، آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک۔ جی اسفاق بھائی کیسے ہیں؟ شکر ہے سر، آپ سنائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کل میں آیا تھا وہاں پر غالب صاحب کی اسٹریم پہ نا، تو جی وہ ایک بات ہوئی تھی زنیم کے مسئلے کے اوپر، پھر آپ نے ایک ریفرنس دیا تھا ابن عباس کا، ایسا ہی ہے؟ جی سر، جی بالکل بالکل۔ اچھا، آپ نے میرا پورا دیکھ لیا تھا جو میں جب جی گیا تھا غالب؟ جی میں نے پورا دیکھا تھا، میں بات پورا دیکھا ٹھیک ہے تھا۔ جی جی اچھا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ زنیم ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری بات کلیئر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ٹائم مجھے بہت تھوڑا ملا تھا تو اس میں ہوا نہیں۔ دیکھیں ایک سے میں کانٹیکٹ دے دوں، ٹرو سی کا یہ ویڈیو علیحدہ سے ڈلے گی تو میں تھوڑا سا کانٹیکٹ دے دوں لوگوں کو۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں خالد بن ولید کے باپ کو زنیم کہا جا رہا ہے، جس کو مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ بے نسل ہے، یہ بے نسل ہے، یا یہ جس کو عام زبان میں حرامی بولا جاتا ہے وہ ہے۔ تو اس کے جواب میں میرا خیال یہ ٹاپک کل اٹھا ہوگا، تو اس کے جواب میں اسٹوئک نے یہ ابن عباس کا ریفرنس دیا، وہ یہ ہے کہ باطل پر سخت جھگڑنے والا ہو یا یہ کہ بہت کھانے پینے والا ہو، صحیح تندرست اور لالچی ہو، اور اس کے علاوہ حرام زادہ ہو۔ حرام زادہ۔ اچھا، تو یہ بہرحال انہوں نے یہ ریفرنس دیا، یہ ابن عباس کا ہے اسٹوئک صاحب؟ جی جی، اوپر لکھا ہوا تفسیر ابن عباس اور مترجم میں حافظ محمد سعید احمد، اور یہ ہے ورڈ جو ریڈ میں لکھا ہوا ہے اس کے زنیم ولد زنا۔ تو جی، تو یہ اس کا کانٹیکس ہے، تو اس کے اوپر ٹرو سیکر اپنی رائے دے رہے ہیں۔ جی سر۔ کانٹیکس، اس کا کانٹیکس تھوڑا سا چینج ہے۔ کانٹیکس یہ ہے کہ غالب بھائی نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر بھی گالی رکھی ہے، تو میں نے ان سے کہا قرآن میں کوئی گالی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ اتل بعد ازال کا زنیم، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یہ زنیم گالی نہیں، زنیم کا مطلب ہوتا ہے بے اصل ہونا۔ پھر اس کا میں نے ان کو کانٹیکس بتایا کہ اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ زنم سے نکلا ہے، یہ بکری کے حدود میں، عربوں کے اندر بکری کے جو گلا ہے اس کے اندر ایک حدود آ جاتی تھی، اس کو وہ زنیم بولا کرتے تھے، یعنی جو جس کی اصل نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ ظاہر بکری کے جسم کا ایسا تو نہیں تھا، وہ کہیں اور سے آیا، اس کو تو وہ یہ سمجھتے تھے نا، تو اس کو وہ زنیم بولا کرتے تھے۔ وہاں سے پھر اس لفظ نے ترقی کر کے اس کو بے اصل کے معنی میں آیا، اور پھر اس کے بعد ترقی کر کے لفظ یہ اس معنی میں آیا جس معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب آپ ابن کثیر کی اور یہ ساری دکھاتے ہیں نا تفاسیر، اس کے اندر اصل میں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کے سارے قول اکٹھے کر کے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ ہیں سارے قول، یہ دیکھ لیں ہم کیا۔ اب اس میں سے کچھ لوگ اس کو اس معنی میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کی وہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ فلاں شخص تھا وہ بے اصل تھا تو اس وجہ سے اس کو یہ کہا گیا ہے۔ لیکن جو فقہائے کرام ہیں جتنے بھی ہیں، جو مفسرین ہیں، وہ اس کے اوپر ان کا اتفاق ہے کہ اس کا مطلب بے اصل ہے اور وہ گالی نہیں ہے۔ بے اصل سے مراد یہ ہوتی ہے، میں نے کل مثال بھی دی تھی کہ اگر آپ کی اسٹریم میں کوئی شخص آئے اور آپ سے کہے کہ میں ایکس مسلم ہوں لیکن اصل میں وہ ایک سناتنی ہو یا کوئی اور مذہب سے ہو، کرسچن ہو، تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ یہاں پر جب ہم اس کو قانونی طریقے سے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اس پر زنیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اصل میں یہ کرسچن ہے لیکن یا یہ سناتنی ہے لیکن اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہا ہے، تو یہ اصل میں یہ اس کا کانٹیکس ہے اس پورے لفظ کا، اس میں کہیں بھی گالی یا اس کا وہ مفہوم میں نہیں آتا۔ پھر میں نے ان کو یہ بات کی تھی، میں نے کہا اگر گالی ہوتی، ایک منٹ آگے بڑھنے سے پہلے سر، ایک منٹ آگے بڑھنے سے پہلے میں پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ نے خود غالب کو یہ جا کے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ ابن عباس نے جو ہے وہ اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ اس نے زنیم کو وہ حرام کی اولاد یا ولد الزنا نہیں کہا؟ آپ نے یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بالکل گئی تھی، بالکل گئی تو یہ جو میں نے دکھایا یہ ابن عباس کا ہے یا نہیں ہے؟ پہلے اس کو کلیئر کر لیں پھر آگے چلتے ہیں آپ کی بات۔ یہ ابن عباس کا نہیں ہے، ابن عباس کی تفسیر ایک لائن کی تفسیر ہے ٹوٹل، اس کے بعد جب اس کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو جو مترجم ہوتا ہے وہ اپنے اندر اپنی چیزیں اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کو اوریجنل تفسیر، میں نے کل اس کو لنک بھی شیئر کیا تھا، اوریجنل تفسیر کے اندر صرف اتنی بات لکھی ہوئی ہے جو نیچے یہاں پر میں نے ان کو پڑھ کے بھی سنائی تھی، وہاں لکھا ہوا ہے ملسک بالقوم لیس منہم، اتنی سی لائن لکھی ہوئی ہے، اور آگے ایک لائن اور بھی ہے لیکن وہ اس کے متعلق نہیں ہے، یعنی ملسک بالقوم، ملسک کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مشہور کرنا، ملسک آج کل کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اشتہار لگانا،
تو ملسک کا مطلب مشہور کرنا. ملسک بالقوم, کسی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو مشہور کرنا. لیس منہم, اگرچہ کہ وہ اس میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حافظ محمد سعید احمد ہے, انہوں نے جو حرامزادہ لکھا ہے انہوں نے غلط لکھا. نہیں, مطلب یہ بھی ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ترقی یافتہ مطلب ہے. دیکھیں یہ آپ زیادتی کرتے ہیں نا, میری بات سنیں, دیکھیں یہ آپ بہت زیادتی کرتے ہیں. یہاں تو آپ ایک بندے کو کہہ دیں کہ اس نے غلط لکھا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں اگر اس نے غلط کیا, ہاں اس سے آپ کہہ دیں کیا فرق پڑتا ہے آپ کو, آپ کہہ دیں میں آپ کا میں آرگومنٹ بڑے پیشنس سے سن رہا ہوں. مے بی آئی کین گیو یو لٹل بٹ آف ڈسکاؤنٹ, لیکن میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں نہیں ڈسکاؤنٹ اس کو دے پاؤں گا. یہ ہم نے ویسے صاحب وہ کون ہے وہ جو قرآنسٹ جو تھے الموزس سے, اس سے کافی ڈیٹیل میں ہماری بات ہوئی تھی. جی, اور میں نہیں یہ جو بکری کا جو ریفرنس ہمیں پتہ ہے اس چیز کا, ہمیں پتا, ہم نے دیکھا تھا اس کو پورا, اس کے اوپر ہمیں سمجھایا تھا اس کا. دیکھیں غامدی صاحب والا آرگومنٹ اسٹوری کا, اگر وہ آپ کے پاس وہ والے sunna.com کی صحیح مسلم کی وہ حدیثیں ہیں یا سب و شتم والی, ہم دیکھیں گے کہ اوور آل مزاج کیا ہے. گائے بھیڑ بکریاں ہیں, جو گالی کرنے والے جانور ہیں, بندر ہیں, یہ سارے اس طرح کے الفاظ ورسٹ آف کریشن ہیں. میں گالی کا بھی آپ کو پتا ہے, ایک ادبی گالی بھی ایک چیز ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر میں کسی عورت کو کہوں کہ تو بد کردار عورت ہے, دس از آلسو کائنڈ آف اے گالی. اب میں اس کو وہ آر سے بھی لفظ بول سکتا ہوں, اس کو گاف سے جو کشتی کہا جاتا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہوں, وہ زیادہ گندی فارم آف گالی ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے, اور اسی لیے اس کو بڑے لوگ سب و شتم کی جو بات کرتے ہیں کہ اس کا مطلب برا بلا ہے, گالی گلوچ ہے. ہم یہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. اصل میں بد کلامی کرنا یا ایک ایسا سخت رویہ رکھنا جس کا سٹینڈرڈ قرآن سیٹ کرا, فیئر انف اکارڈنگ ٹو یور ورلڈ ویو, یو کین سے دیٹ کہ بھائی اللہ ہمارا جو بھی ہے موریلٹی اللہ سے آتی ہے, اللہ نے اس چیز کی اجازت دی. اور یہ خادم رضوی کا بہت بڑا سینٹرل آرگومنٹ تھا کہ قرآن میں لکھی ہوئی گالی کا مطلب, اور چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پنجابی ہیں, میں موسٹلی جب گالی کا مطلب میں یہی سمجھتا ہوں اور تیری بہن کی اور تیری ماں کی اور یہ ماں بہن کی گندی گالی. لیکن نہیں, یہ بات نہیں ہے. ادبی گالیاں بھی ہوتی ہیں, جیسا کسی کو بد کردار کہہ دو, یہ کہہ دو یہ کہ بہت بڑا جاہل مطلق ہے, یہ بھی ایک طریقے کی گالی ہے, یہ ادبی گالی میں آتی ہے. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے ہم ٹھیک ہے یہ نہیں, لیکن یہ اس کے اوپر زمین کے اوپر اس لیے فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لٹرلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ جی یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے, دھوبی کا کتا اگر کوئی بنا دے, تو وہ ایک حقارت سے ہی ہمیشہ یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ کمتر ہے, نہ یہ دین کا, نہ تیرا دین ہے, نہ کوئی تیرا نہ ایمان ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک طریقے سے حقارت سے پیجوریٹو بھی ہیں. ہاں یہ فیکچولی بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی گورا انسان ہمارے پاکستان میں پھر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو انگریز ہے, یعنی یہ لٹرلی یہ باہر کا بندہ ہے. دیٹ وڈ بی اے فیکچوئل اسٹیٹمنٹ. لیکن اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ کسی کا مزاج نہیں ملتا, اگر کسی کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو حقارت سے کہہ رہے ہیں کوئی یا تو دھوبی کا کتا ہے, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, اور نہ تیرا دین ہے نہ ایمان ہے. تو یہ اصل میں یہ پیجوریٹو ایز اے انسلٹ ہی یوز کیا گیا. یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی شجرہ نسب دیکھا جا رہا تھا تو اس کے اوپر ایک فیکچوئل اسٹیٹمنٹ کی جاتی تھی. نہیں, لیکن سوری بیٹا ہمیں واقعی نہیں پتا کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں. یہ اس طرح کا ایشو نہیں تھا. تو یہ گالی کے زمرے میں ہی آئے گا. گالی کے زمرے میں کیوں آئے گا, مجھے آپ یہ بتائیں نا. گالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا الزام اس پہ لگا رہے ہیں جو جس میں اس کا قصور نہیں ہے یا وہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا, اور آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آتی ہے مطلب اگر آپ گالی کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے, آپ اس کے اندر اس کو خواہ وہ کر رہے ہیں. بالکل غلط ڈیفینیشن ہے گالی کی. گالی ہر وہ تضحیک آمیز لفظ ہے جو کسی کو غصے میں یا اس کو کردار کشی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا حقیقت سے تعلق ہونا یا نہ ہونا ارریلیونٹ ہے. اگر واقعی اگر کوئی لیجیٹمیٹ چائلڈ ہو اور وہ واقعی لیجیٹمیٹ چائلڈ ہو, سن لیں اس کو بھی اگر کوئی بندہ حرام زادہ کہے گا تو حرام زادہ ان اٹ سیلف گالی ہی رہے گی. وہ اس کی سچائی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. گالی ہمیشہ وہ ہوگی جو کسی کی تصحیح چڑھانے کے لیے. ہاں جی. اور حارث میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھیجا ہے, آپ ان کے اس پہ سر ایک منٹ, اگر کسی نے ڈکیتی کی ہو, جی سنیں نا, اگر کسی نے ڈکیتی کی ہو تو کیا اس کو ڈاکو کہیں وہ گالی بن جائے گی؟ میں کہتے ہیں اب تم ڈاکو ہو, اس نے ڈکیتی کی ہو, قانون طور پہ ثابت ہو, تو ڈاکو کہنا گالی بن جائے گی؟ لیکن ڈاکو نہیں وہ تو چلیں آپ تب تو فیکچولی بات کر رہے ہیں نا. ڈاکو کے اوپر تو آپ فیکچولی بات کر رہے ہیں, یا تو آپ آئیں گالی کے اوپر کہ گالی کو ڈیفائن میں بتا رہا ہوں نا. میں آپ نے سوال پوچھ لیا نا, سن لینا سوال پوچھ لیا نا. آپ اگر واقعی فیکچولی بات کرتے ہیں, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, اگر واقعی کوئی لیجیٹمیٹ چائلڈ ہو تو اگر اس کے بارے میں اس کا فارم لکھا جا رہا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے جی,
دلدار, تو والد کا نام وہ سوری وہ نہیں پتا, تو آپ اس پہ اب واقعی یہ بات سچ ہے کہ اس کے والد کا نام اگر ہمیں نہیں پتا, ہم اس کو لکھ دیں گے کہ او جی فیکچوئل بات ہے, اگر فیکچوئل بھی لکھ دیں وہاں پہ ان نون لکھ دیں گے, آپ کہہ دیں گے ناٹ نون یا جو بھی آپ لکھ دیں گے, ایک فیکچوئل بات ہوگی. اب اسی طرح ڈاکو کی ایگزامپل آپ نے دی, اب ڈاکو کی آپ نے ایگزامپل دے دی ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلانا بندہ نواز شریف ڈاکو ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نواز شریف کے بیٹے کو کہیں گے نا اور ڈاکو دے منڈیا, آپ تو گالی سے ہی دے رہے ہیں نا, آپ تو گالی ہی دے رہے ہیں نا, تب وہ فیکٹ کی ویلیو نہیں رہے گی, تب اس چیز کی ویلیو ہوگی کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ نے اس کو ایز اے گالی یوز کی ہے. عدالت نے فیصلہ دے دیا, ہاں جی آپ واقعی آپ کے والد صاحب کا نہیں پتا, اس کے بیٹے کو نہیں کہہ سکتے آپ. اور نہیں, اس میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ دیکھیں آپ یہ ٹرو سیکر بھائی چیزوں کو اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں لینا چھوڑ دیں, چیزوں کے اندر نوانسز ہوتی ہیں. دیکھیں عدالت جب فیصلہ دیتی ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ فلانا بندہ ڈاکو ہے. عدالت کے فیصلوں میں جو فارمل مہذب زبان ہوتی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلانا بندہ فلانے جرم کا مرتکب ہوا ہے, اس نے یہ جرم اس سے سرزد ہوا ہے یا اس نے یہ جرم کیا ہے. وہ لوگوں کو لیبلز نہیں دیتی. یہ ڈاکو کہنا, کیونکہ میری مثال زیادہ بہتر تھی حارث نے بھی جو کی, کہ الیجٹمیٹ چائلڈ کو اگر آپ کہیں گے نا تو وہ زیادہ پرٹیننٹ ہے, اس سے بات کا مطلب سمجھ آتا ہے. آپ نے جو ڈاکو والی مثال دی ہے نا, وہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے, اب عمران خان بھی تو یہی کہتا ہے کہ ان کو میں ڈاکو نہ کہوں تو کیا کہوں, تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ زبان استعمال صحیح استعمال کا طریقہ نہیں ہے. مجھے اب بات کرنے دیں. دیکھیں میری بات سنیں, اب بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر شناخت آ جاتی ہے. مثال کے طور پر آج سے 50-100 سال پہلے دلال لفظ, دلال یہ برا نہیں سمجھا جاتا, کیوں کہ دلال ایک جاب ہوتی تھی جس میں دو بندوں کو آپس میں مکس کیا, لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر لفظ کے اندر شناخت آنا شروع ہوگی. کیوں؟ اب آپ کسی کو اگر کہیں گے یار بڑا دلال آدمی ہو, تم بڑے ہی دلال, ٹھیک ہے. اب آگے اسی طریقے سے ڈاکو لفظ جو ہے نا, ڈاکو لفظ کے اندر بھی شناخت موجود ہے, اس لیے آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں, ورنہ لفظ غلط نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن کے اندر ایک لفظ ہے ڈاکو کی ایٹمالوجی آپ کو پتا, ڈاکو کی ایٹمالوجی آپ کو پتا, ابھی مجھے اپنی فلو میں جانے دیں پھر بات. اچھا ایک لفظ ہے غلیظ غلیظ لفظ اس وقت گالی ہے, لیکن قرآن کے اندر یہ گالی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. یہ اب میں آپ کو بڑے ہی غلیظ آدمی ہے یار, یہ فلاں بڑا ہی غلیظ آدمی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سننے والا بھی اس کو گالی کے طور پر لے گا, لیکن جب قرآن میں آپ جا کے اس کو لفظ کو فٹ کریں, آپ کی مثال غلط ہے, آپ کی مثال نہیں, بات کمپلیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد پورا کر لیں گے. قرآن میں لکھا ہوا ہے میثاق غلیظہ, یہ دو میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے, یہ رشتہ ازواج ہوتا ہے, اس کو میثاق غلیظہ کہا گیا. اب اگر یہ غلیظہ کا آج کا معنی اٹھایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ انتہائی گندا آپ نے مثال دی, یہ اس کا مطلب بن جائے گا. لیکن یہاں غلیظ کا مطلب ہمیں وہ لینا پڑے گا جو اس وقت رائج تھا. نہیں ہوگا. بڑا اچھا پوائنٹ آیا, چھوٹا سا ضمنی پوائنٹ ہے. اب زمین کا بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں. زمین کا مطلب بھی آپ وہ لیں گے جس زمین کے مطلب میں سارے مطلب شامل ہے. میں نے کہا غلیظ کے اندر بھی یہ مطلب شامل ہے, لیکن زمین کا مطلب وہ لیں گے جو کانٹیکسٹ کے مطابق ہے, یعنی جو عربی زبان کے اندر لغت کے اندر ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں, میرے ذہن میں آگے انجینئر مرزا صاحب نے کہا تھا ابھی اس کے ساتھ انٹرویو پہ موضوع پہ کہہ دیا کہ قرآن اسی زبان میں جس میں ابھی بھی ہے, یعنی کوئی رد و بدل نہیں. پہاڑ کو وہی کہا جاتا ہے جو آج کہا جاتا ہے, لوہے کو وہی کہا جاتا ہے جو آج کہا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کہ پوائنٹ پھر آ جاتا ہے نا, پھر یہ دونوں طرح سے کھیل جاتے ہوتے ہیں لوگ. آپ کی بات نہیں کر رہا میں, ویسے انجینئر صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور میرا خیال آپ بھی آرگومنٹ کہیں پہ یوز کریں گے, قرآن کی پرزرویشن کا یہ بھی ایک میریکل ہے کہ وہی زبان اس میں لکھا گیا جو آج تک چلتی چلی آ رہی ہے. لیکن یہی بات ہے, تو زبان کی جو چینجز آتی ہیں, اگین ایٹمالوجی کا جو سورس ہے, میں یہ بات میں کم سے کم سوئی کا بھی سننے تیار کروں, میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ورڈز کی ایٹمالوجی ہوتی ہے. اور آپ نے دلال کی بڑی اچھی ایک طریقے سے ایگزامپل دی ہے کہ ایک کو گالی سمجھا جاتا ہے, پھر لیکن اس میں بھی تھوڑی فارم آئی, وہ پھر بن گیا. ٹھیک ہے, فیئر انف. لیکن پرابلم تو پھر یہی آ جاتی ہے نا کہ یہ جو آپ کی جو ورڈز کی جو ایٹمالوجی ہے, ورڈز بدلتے ہیں, تو یہ وہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ان کو رکھا جائے. اور دوسرا آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ میں نے آپ کو کہا جو اوور آل مزاج ہے, ہو سکتا ہے چلیں زنیم لیٹس جسٹ بی, آپ کو میں بنتا ہوں کنسیشن دیتا ہوں کہ بے شک اس کا مطلب ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہی ہو رہا تھا, حالانکہ ایسے اٹھا کے کسی کو کہہ دینا بے نسلی ہے. فرض کریں میرا بات ہو رہا ہو, آپ میرے میں جو کام کر رہا ہوں, الہاد کا کام کر رہا ہوں, نہیں کر رہا, آپ کہہ دیں کہ اس کی جی بیگم جو ہے نا وہ اسٹرپر ہے, لیٹس جسٹ ہے نہیں, ویسے میرے کوئی بیگم بھی نہیں ہے, کہہ دے کوئی, تو اس کا اس سے کیا تعلق ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ ہو, لیٹس جسٹ سے, لیکن اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ پورے کانٹیکسٹ میں یہ تو
बात इस सेंस में हो रहा है कि अगर बेनस्ली भी है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी औरत को बदकिरदार कहना भी, अगर इस सेंस में बेनस्ल वो सिर्फ वैसे ही कहा जा रहा है, उसको गाली के तौर पे नहीं कहा जा रहा, मेरा ख्याल ये इसी वजह से मौलवी की जो सबसे फेवरेट गाली होती है ना, मौलवी की गाली यही होती है, अगर एक बाप के हो, अगर तुम्हें अपने बाप का नाम पता है, तो ये क्योंकि बड़ी मदनी गाली है, ये एक देखा सुना होगा आपने स्टोइक साहब, ये बड़े मौलवी ये बात कहते हैं, अगर अपने बाप का तुम्हें पता है, तो क्योंकि ये यहीं से फेयर इनफ, दैट कुड आल्सो बी देयर मिस्टेक कि उन्होंने गलत समझा कुरान को, वहां से बात आ गई, लेकिन बाप का नाम होना ना होना ये हमेशा से बुरा ही समझा जाता है। मे बी उसका लिटरल मीनिंग ये ना हो, बदकिरदार को कश्ती ना लिखा गया हो गाफ के साथ। सो I don't find that whole argument very convincing, क्योंकि बाकी जगहों पे हमें मिजाज नजर आता है सब बहुत शतम के भी। जी स्टोइक साहब, आपका पॉइंट था। हाँ, अब मैं इन्होंने जो प्रिंसिपल तय किया ना, मैं उस प्रिंसिपल से डिसएग्री नहीं करता कि वर्ड्स के मतलब जो है हमें वही लेने चाहिए जो सब प्रिंसिपली मैं इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन इन्होंने मिसाल दी वो गलत दी। मैं उसकी वजह बताता हूँ। इन्होंने मिसाल दी गलीज की, ये गलत मिसाल है। क्यों? क्योंकि गलीज, ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को कंपेयर कर रहे हैं। ये कर रहे हैं अरबी को उर्दू से। उर्दू के अंदर उसका मतलब फर्क हो सकता है, अरबी के अंदर उसका मतलब फर्क हो सकता है। इसकी मैं मिसाल से हाँ, बकरा भी है जो कि उर्दू में बकरा है। और एनीवे इसकी एक बेहतर मिसाल है गरीब की। गरीब, ये जानते होंगे अगर इनको अरबी के साथ शगफ है, गरीब अरबी के अंदर जो है ना वो स्ट्रेंजर के लिए यूज होता है, जबकि हम सब जानते हैं उर्दू में गरीब का मतलब बिल्कुल फर्क है। इसी तरह एक और मिसाल जलील, इसलिए मुहावरा अजीबो गरीब बना है, इसलिए मुहावरा अजीबो गरीब बना है, बड़ी स्ट्रेंज चीज है। एग्जैक्टली। लेकिन आम उर्दू में अब जो है गरीब एक पुअर पर्सन के लिए इस्तेमाल। अच्छा, इसकी दूसरी मिसाल ये है जलील। ठीक है, जलील उर्दू के अंदर जो है हम एक गंदे लफ्ज के लिए गाली के तौर पे यूज करते हैं, बड़ा ही जलील आदमी है भाई। लेकिन अरबी के अंदर जो है वो जलील कहते हैं पस्ती को, यानी कि जलालुल मुबीन, और इस तरह, यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो उसका और हवाला है। तो इसलिए आप दो जुबानों को लेकर ये मिसाल नहीं दे सकते कि उस जुबान में उसका मतलब ये है और उस जुबान में उसका मतलब जो है वो उसी लफ्ज का फर्क है। अरबी में भी गलीज का मतलब अब चेंज है, आप देख सकते हैं। वो ठीक है, लेकिन आपकी मिसाल मैं आपको सिर्फ प्रिंसिपल समझाना चाह रहा था कि दो जुबानों को कंपेयर करके आप हमें ये नहीं बता सकते कि इस जुबान में इसका मतलब ये है और दूसरी जुबान में। मैंने उसकी मिसालें दे दी हैं। जुबान में मैं अरबी जुबान ही के बारे में बात कर रहा हूँ। अरबी जुबान में अभी भी बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जिनके मतलब तरक्की कर गए हैं, मतलब उसके अंदर यानी चले ठीक है नए दौर के कुरान मैंने कुरान पे ऐसी महफूज जुबान में नहीं है, फिर इसका मतलब कुरान महफूज जुबान में नहीं है, उसके मायने और वो बदल जाते हैं। एक मिनट, मुझे पॉइंट मेरा सर कंप्लीट होने दे। एक सिर्फ छोटी सी बात करनी है। सिर्फ बात ये है, मैंने आपसे प्रिंसिपली इस बात पे डिसएग्री नहीं किया कि ये हो सकता है कि उसका मायने मुख्तलिफ हो, लेकिन उसका मैं आपको काउंटर सबूत देता हूँ। हारिस प्लीज स्क्रीनशॉट दिखाई जो मैंने आपको भेजा है। ये मुफ्ती मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, जो कि उन्होंने अभी एक चीज कॉल किया, अभी ये पढ़ेंगे देखेंगे क्या कहते हैं उन्होंने। और ये आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये सूरह कलम की सिर्फ ये एक आयत की बात नहीं हो रही, इसका पीछे पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है पिछली 4-5 आयतों का, उसके अंदर एक बंदे को तख्ता मश्क बनाया जा रहा है, उसके बारे में मुख्तलिफ चीजें आ रही है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है, ये तीन, और ये उसकी बड़े बुरे लोग हैं, बहुत कसमें खाने वाले बेवक्त आदमी हैं। हाँ नहीं, ये जो 13वीं आयत है ये उसकी इंतहा है, ये आखिरी आयत है उस बारे की। और जब आखिर में बंदा वो बात करता है जो सबसे ज्यादा बंदे के पास है वो ना अटैक कि मैं, और बाद में, और इसमें आयत के लफ्ज भी है कि इन सारी चीजों के बावजूद उतुल्लिम बादा, इन सब के बावजूद ये है। और हारी से दिखाएं जरा एक मिनट, अरे एक मिनट देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ है जनीन के मायनी, और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी लिखे हुए, उन्होंने लिखा है जनीन के मायनी बाज सलफ के। हाँ, आपको पता है सलफ का मतलब, सलफ वो हैं जो अर्ली हैं, जो असलाफ, जो बुजुर्ग, जो दौर के करीब हैं। बाज सलफ के नजदीक वलद जनीन के मायनी वलद जना और हराम जादे के हैं, जिस काफिर की निस्बत ये आयतें नाजिल हुई और वो ऐसा ही था। अब ये आपके कैसर राजा साहब इस बात पे उनका मैं तो हैरान हो गया उनकी इस बात को सुन के। वो कहते हैं कि हाँ उसकी माँ ने कन्फेस भी कर लिया था। और क्या कन्फेस कर लिया था? कि वो दूसरी बकरी का सींग है। उसने माँ ने अगर कन्फेस किया था तो जाहिर बात है वो यही कन्फेस किया होगा कि वो वलदुज ज़िना है। अब आप बात करें जी। देखें, अभी आप जिक्र कर रहे थे अब्बासी साहब का कि उन्होंने कुछ पोस्ट किया है, उसके अंदर उन्होंने कुछ अपने नजरियात और अकायद लिखे हैं, ठीक है, और वो गांधी साहब के भी नजरियात और अकायद। मैं खुद गांधी साहब का बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। मेरा असल मसला ये है कि जब मैं आपको गांधी साहब का हवाला दूंगा तो आप कहेंगे यार ये आज का आलम है, आप मुझे इसका हवाला दे रहे हैं, हालांकि उसकी तफसीर के अंदर भी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। वो अपनी तफसीर के अंदर उन पुराने जो फुकाहा हैं उनका भी हवाला बीच में कोट करते हैं, उसके बावजूद
ہم کہتے نہیں یار یہ آج کا ہے, یہ میک اپ آرٹسٹ ہے, یہ فلاں بندہ ہے, یہ اس نے اسلام کو سن لیں بات سن لیں, میں سمجھو پوائنٹ لانے کا. اس وقت آپ مجھے شبیر احمد عثمانی کا حوالہ دے رہے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں آپ 7ویں صدی ہجری میں تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں, اس کے اندر بھی یہ چیز مینشن ہے. میرا اصل میں مقصد یہ ہے, میں آپ کو بتانا مقصد ہے کہ آپ اس بات پہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ اصل میں انہوں نے جو اس کے اندر کول لکھے ہیں ان میں سے مخصوص کول اٹھا کے آپ اس کو استعمال کریں, جبکہ باقی لوگوں نے بھی وہ کول نہیں کیا. اب دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ سنیں بس, یہ تفسیر ابن کثیر کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک پیراگراف پڑھ کے بتاؤں, یہ آپ بشک جا کے دیکھ لیجیے گا. ایک روایت میں حضور سے پوچھا کہ آیت قتل الزنیم کون ہے, فرمایا بد خلق, خوب کھانے پینے والا, لوگوں پر ظلم کرنے والا, پیٹو آدمی. لیکن اس روایت کو اکثر راویوں نے مرسل بیان کیا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ نالائق شخص پر آسمان روتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی, پیٹ بھر کے کھانے کو دیا اور فلاں فلاں. اب میں اس آگے پہ آ جاتا ہوں جس جگہ پر آپ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ ہے. اچھا, عرب شاعروں نے اسے اسی معنی میں باندھا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جس کا نسب صحیح نہ ہو, یہ شاعری کی بات کر رہے ہیں. لیکن لغت کے اندر جو ہے, لغت عرب میں زنیم اسے کہتے ہیں جو کسی قوم میں سمجھا جاتا ہو لیکن دراصل اس کا نہ ہو, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ساری کی ساری اس کے اندر مینشن ہے. نہیں تو بھائی یہی ہے نا, نہیں تو جس کا نسب صحیح نہ ہو, نسب بڑا چھوٹا سا پوائنٹ ہے, یہ مطلب بھی ہے, لیکن یہ ترقی یافتہ مطلب ہے. میں اصل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آپ مطلب ہی سمجھ لیں میری بات. یہ مطلب میں انکار نہیں کر رہا کہ زنیم کا مطلب جو ہے وہ جو آپ لے رہے ہیں وہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ترقی یافتہ مطلب ہے جو اس دور میں مطلب استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے. یہ قرآن کے اندر زنا لفظ استعمال ہوا, جی قرآن کے اندر زنا لفظ استعمال ہوا, جی ہوا ہے, کیوں نہیں ہوا, زنا سے ممانعت استعمال ہوئی ہے نا, جی ایگزیکٹلی ہوئی ہے. تو یہ روٹ ورڈ ان کے سیم ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. ہاں تو پھر اگر میں آپ کا نہیں زنیم جنم سے نکلا ہے, زنیم زنا سے نہیں نکلا, زنیم جنم سے نکلا ہے. او تو زنا کہاں سے نکلا ہے؟ وہ زنا کا الگ روٹ ورڈ ہے, ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. نہیں, میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہ گرانٹ کر بھی دوں کہ اس کا مطلب آپ نے یہ خود ابھی ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے, میں مان لیا, میں نے آپ کی بات مان لی کہ قرآن اس کو حرامزادہ نہیں کہہ رہا, قرآن اس کو کہہ رہا ہے بکری کا سینگ, ٹھیک ہے. تو اللہ میاں جو کہ تمام آگے پیچھے کا نالج رکھنے والا کل کائنات, وہ اس کے پاس کوئی بہتر لفظ نہیں تھا کہ وہ اس کو ایسے لفظ اس نے استعمال کیا جس کا ایک مطلب گالی ہے اور اس کا ایک مطلب جو ہے وہ مطلب گالی بعد میں آیا ہے میرے بھائی. تو اللہ کو تو پتا تھا نا بعد میں, بعد کی نسبت اللہ کو تو نہیں نا, بعد کی نسبت تو اللہ کو تو نہیں نا, اس کو پتا تھا بعد میں یہ ہوگا. لفظ تو بن سکتا ہے نا, لفظ میں تو کوئی بھی مطلب آ سکتا ہے. نہیں لیکن مجھے پتا ہو کہ میرے نہیں یہ غلط سارے میں اصول سمجھاتا ہوں آپ کو محسوس نہیں, آپ اعتراض نہیں ہمارا صحیح سمجھے, آپ ہمارا مجھے بولنے میں آپ ہمارا اعتراض نہیں سمجھے تو آپ جواب کیا دیں گے, پہلے اعتراض تو سمجھ لیں نا ہمارا. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ جس کو اگلے زمانے کا بھی پتا ہے, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, یہ بدل نہیں رہے ہمارے پر. ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا مدعا ہم نے اور چیزوں کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے. جب اس طرح پرابلمٹک چیزیں آ جاتی ہیں نا, ہم نے یہ مان لیا, آپ کی سپوز کر لیا کہ اوکے اس کی ورڈ کی ایوولوشن ہوئی ہے, اس وقت اس کو اس نثر میں رکھا گیا بکری کا سینگ یعنی یہ آؤٹ سائڈر ہے, اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا. جبکہ ایسا ہے کہ ایک ورڈ ہے, ہماری لبیل نے مجھے بین کر دیا, مجھے نہیں پتا تھا, اس کو ہم بیوقوف کرتے ہیں اور اس کا فیمیل باڈی پارٹس اس کی ملتی ہے, لیکن وہ فے سے بنتا ہے جو انڈین پنجابر بولتے ہیں. تو اس میں وہ ملتا جلتا ورڈ ہے فیمیل باڈی آرگن سے, اور شاید اس کی ایٹمالوجی وہیں سے ہوئی ہو. تو انہوں نے کہا یہ نہ بولیں, میں نے کہا اچھا اس کے اوپر شک ہے, میں تو اس کو بیوقوف کے معنی میں سمجھا, لیکن اس کو بولنا چھوڑ دیا تاکہ یہ اس کو ایسا نہ سمجھا جائے. اب یہ زنیم زنم سے نکلا ہے یا زنا سے نکلا ہے, اللہ میاں کو تو پتا تھا اس کے اندر کنفیوژن ہو سکتی ہے, اس کے اندر میرے کلام کے اوپر جو اتنا متبرک کلام ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں. تو اللہ میں نے کیجولی وہی بات کر دی. آپ نے بھی کوئی کہا ہو جب بھی کوئی بندہ کتاب دیتا ہے, چونکہ ہم تو انسان, ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے, میری 2 غلطیاں پکڑی بھی گئی ہیں اور ان کو میں نے کہہ دیا ریٹریکٹ کر دیا, تو غلطیاں نکلنا لازم ہے کہ نکلیں گی غلطیاں کسی کی چیز میں سے بھی. اور اس طرح کی چیزیں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو یو ٹیک فل کیئر آف دیز تھنگس. ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر ہم بیس سینگ ماری جا رہے ہیں, بکرے کا سینگ اس کے اوپر ماری جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ کو اور ایگزامپلیں بھی دے دی ہیں کہ اس کے اوپر بھی یہ جو گالی والا ہے, ادبی گالی کہہ دیں اس کو, ادبی گالیاں, اب گالیاں تو خادم حسین نے بھی بہن دی سیری کہا تھا, بہن کی وہ نہیں کہا, اس نے ایک حد تک ہی وہ بھی کیا تھا. تو یہ جو ساری چیزیں یہ اوور آل غامدی صاحب کہتے ہیں مزاج کیا ہے اس کا, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ اس کا سارا مزاج یہ نہیں ہے گالوں کا, لیکن جو گالی کے حساب سے جو مزاج آیا اس میں سخت زبان استعمال کی گئی ہے جس کو ہم ادبی گالی کہہ سکتے ہیں. اب آپ نے اس کا مطلب یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں یہ تھا, میں آپ کو یہ کہوں گا, میں بڑے آرام سے اس آرگومنٹ کو ختم کر دیتا ہوں.
آپ اس انٹرپریٹیشن کو اس لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, یا اس زمانے کے جو لوگ جو اسلاف بھی جو تھے, آپ ان اسلاف کی اوپینین لے رہے ہیں جو آپ کے تھوڑا یعنی امبیرسمنٹ سے بچا رہے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب سینگ بکری کا سینگ بھی وہ آؤٹ سائڈر والا ہو سکتا ہے. بکری کا سینگ میں نے نہیں کہا یار, بکری کا سینگ تو غلط ہے نا, وہ تو اس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں ابھی ایک چیز کلیئر کریں, یہ اسٹوئک بھائی نے کہا ہے کہ یہ زنا سے نکلا ہے لفظ. دیکھیں یہ دو لفظ ہیں. میں نے یہ نہیں کہا ملتا جلتا, آپ تو کہتے ہیں ملتا جلتا نہیں ہے, اس کا روٹ ورڈ ہی چینج ہے, اس کا روٹ ورڈ چینج ہے, اس کا روٹ ورڈ چینج ہے. میں نے آپ کو ایگزامپل دی اس ورڈ کی. اب آپ دیکھیں چوتھا پارا قرآن میں, چوتھا پارا جس لفظ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ اردو زبان کے اندر ایک گالی ہے, ٹھیک ہے نا, چوتھا پارا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا. اب اگر آپ یہ کہیں یار یہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یار یہ گالی بن جائے گا, لن تنالو سے شروع ہوتا ہے نا. ہاں لن تنالو, ٹھیک ہے. آپ بولیے ذرا کیا ورڈ ہے چوتھے پیرے کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ یہ ادھر بھی غلط ہو گیا کیونکہ یہ اردو میں گالی نہیں ہے, یہ پنجابی کا لفظ ہے. نہیں ورڈ کیا ہے؟ اردو میں ایک ورڈ ہے نا. میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ کل کلا تو آپ یہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں یار یہ دیکھو یہ ورڈ ہے, ہم نے اترایا اس طرح. پھر اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یار یہ تو ایک آگے جا کے یہ ہو جائے گا. ہاں اس طرح کے یہ علمی اعتراض نہیں ہوتے. آپ علمی اعتراض میں آپ کو بتاتا ہوں علمی اعتراض کیوں ہے. نہیں میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. نہیں یہ بڑا علمی اعتراض ہے, یہ بہت بڑا علمی اعتراض ہے. اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے جب خدا کا جو کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے نا, اسی لیے یہ بہت بڑی ایپیکیورین پرابلم ہے. جب خدا کا اعتراض, خدا کی کیریکٹرسٹکس بیان کی جاتا ہے نا, اس کو ہر چیز کا پتہ ہے, یہ ہر چیز کا عالم ہے, یہ ہر چیز کو روک سکتا ہے, اومنیپوٹنٹ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اتنے سیلف کانٹراڈکٹری آرگومنٹ جس کی وجہ سے یہ پرابلم نکلتی ہے. پرابلم ہی یہی ہے کہ آپ کو یہ پرابلم میرے اوپر نہیں ہونی تھی اگر میں نے اپنی زبان میں کوئی ورڈ لکھ دیا تھا امیزونین ٹرائب میں کوئی نہیں ہوں میرے اوپر, کیونکہ میں آل نوئنگ نہیں ہوں. آل نوئنگ ہے اگر میں ہوں اس بات کا آل نوئنگ. جیسے ہم نے ٹنی ورڈ رکھا ہندوؤں کے لیے, اب مجھے پتا اگر وہ اب کسی نے بتایا وہ ٹرائب ہے صومالیہ میں اور وہ سنی ہے اصل میں, تو اب ٹنی وغیرہ وہ ہندو مذہب وغیرہ سنی, ٹنی تو اصل میں سنی ہوتے ہیں, ٹرائب ہے وہ. ہمیں اس چیز کا اس وقت نہیں پتا تھا جب ہم نے یہ ورڈ ایجاد کیا تھا. اگر پتا ہوتا ود ہائنڈ سائٹ تو ہم وہ ورڈ یوز نہ کرتے. I'm telling you, یہ بیسک اصول ہے. یہ کوئی اعتراض نہیں ہے اس طریقے اللہ کو پتا تھا. اب کل کلا وہ یو فون والے کہیں گے کہ ہمارا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اب وہ ایک یہاں پر ایک پچھلے عرصے کافی عرصے پرانی بات ہے, یہاں پر ووٹ لینے گئے راجا صاحب. انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ووٹ جو ہے نا وہ راجا کو دیں گے. نہیں راجا صاحب کوئی راجا صاحب تھے, تو وہ ووٹ لینے گئے تو انہوں نے کہا جی قرآن میں ہمارا ذکر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ووٹ جو ہے وہ راجوں کی امانت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس طریقے سے تو پھر بہت سارے یہ تو پھر ختم ہونے والی. اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ راجا صاحب کی کاسٹ کو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ راجا ایک کاسٹ آئے گی اور وہ نہیں ہم دیکھیں میں اصول بتا رہا ہوں, مذاق کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ بات. نہیں میں آپ کو علم بتا رہا ہوں. نہیں میں آپ کو چلے پھر نہیں, لیکن اصل مزہ ویسے اسی میں ہے کہ کوئی ایسا ورڈ ہے جو یونیک ہی ہو سارے ورڈ, پہلی بات. لیکن چلے راجا کے اوپر نہیں ہو سکتا, راجا کے اوپر نہیں. یہ جتنی دفعہ نکالا گیا بولا گیا اس میں اس کی جگہ کوئی اور متبادل لفظ بھی ڈھونڈا جا سکتا تھا, لیکن اینی وے. اور جتنی گالیاں ہیں فرض کریں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گالی ایک ایکسٹریم فارم ہے. اب راجا ہے یہ تو راجعون اور راجا, یہ تو کوئی اتنا کوئی اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں نہ ہو سکتا اعتراض کرنے کے لحاظ سے. ٹنی جو میں نے ورڈ آپ کی ایگزامپل دی ہے نا ٹنی کی, کیونکہ اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے. اور میں جتنے الفاظ روز بولتا ہوں وہ ہو سکتا ہے کسی زبان میں کسی اور کو گالی ہو یا سوری کوئی وہ ہو, اعتراض جس کے اوپر ہو سکتا ہے خدا کو پتا ہے کہ اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمارا وہ ہمیں بھی پتا آپ جو جواب دے رہے ہیں اس طرح تو پھر خاص بات کیا ہے, یہی تو آرگومنٹ ہے. پھر خاص بات کیا ہے یہ تو میں بھی کہہ کے بچ سکتا ہوں اس بات سے. جی ایسا ہی ہے, اس کو ریپ اپ کریں, اس چیز کو ریپ اپ کریں کہ زنیم جو میں یعنی پوائنٹ آپ کا اپنا پوائنٹ ہوگا بے شک. ٹھیک ہے جی چلیں آپ پہلے بات کر لیں. جی زنیم کا مطلب بے اصل ہے. وہاں پر یہ بکری کا سینگ وغیرہ میں نے نہیں استعمال کہا کہ بکری کا سینگ, کیونکہ وہاں پر کانٹیکسٹ کے اندر بکری کا سینگ آ نہیں سکتا. وہ اس کا مطلب ہے بے اصل, یعنی کسی ایسی قوم سے ہونا ظاہر کرنا. میں بتایا نا ملحق بالقوم کا لفظ استعمال کیا ہے ابن عباس نے, حالانکہ ابن عباس سے بھی وہ کل کسی شخص نے کہا تھا کہ ابن عباس سے بھی اس کی جو استناد ہے وہ درست نہیں ہے, وہ 14ویں صدی میں. لیکن میں اس وقت اس بات پہ بحث نہیں کر رہا. میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ جو محدثین ہیں جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو مختلف معنوں میں استعمال کیا, سارے معنوں کی انہوں نے ڈیٹیل دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایات بھی موجود ہے, اس میں کسی جگہ پر بھی یہ گالی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. گالی کا معنی اس میں بعد میں انٹر ہوا, یعنی بعد میں ترقی کر کے وہ گالی کا معنی ہے, یعنی جسے آپ کہتے ہیں ایوولوٹ کر کے وہ اس کے اندر یہ چیز شامل ہوئی ہے.
ٹھیک ہے, تو ہم اس کو اسی معنی میں لیں گے جس معنی میں قرآن اس وقت استعمال کر رہا تھا, اور اس کا کہتا ہے کانٹیکسٹ بھی موجود ہے جو کہ لکھا ہوا ہے. یہ ہے میرا اصل میں کیس جو میں نے پریزنٹ کر دیا. جی چلیں اس کا جواب ڈبل انٹراڈس جسے کہتے ہیں, وہ جس کے دو مطلب ہوں, یہ بھی انہوں نے اچھا یاد کرایا پاک پنجابی نے. یہ شاعری میں تو اچھا لگ جاتا ہے, لیکن ایک علمی کتاب میں یا ایک ایسی کتاب میں جس سے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, سبق دے رہے ہیں, اس میں it doesn't make sense. It's not a good idea. It's not a good choice of word. نہیں, اس میں میرا بھی جواب لے لیں. یہ آپ یہ جو پورا کیس باندھ رہے ہیں نا, اس کیس کے اندر آپ کے اپنے تھوڑے سے مسئلے ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے اس کی ایولیوشن ہوئی ہے اور یہ بعد میں گالی بنا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ورڈ کی ایولیوشن ہوتی ہے, دیٹس فائن, لیکن جو میں نے آپ کو ایک سے زیادہ حوالے دکھائے ہیں, وہ لوگ کن کی بات کر رہے ہیں کہ سلف کے. ہاں, سلف کا مطلب تو آپ کو ٹروسی کے ساتھ یقین ہے مجھے کہ آپ کو سلف کا مطلب پتا ہے. اگر ایک ورڈ اتنی جلدی, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارا یہ تفسیروں کا اور یہ جو حدیثیں ریکارڈ کرنے کا کام شروع ہوا ہے, یہ 100-200 سال میں ہو گیا تھا, اور اگر تب ہی جو ہے وہ یہ ورڈ چینج ہو گیا, تو پھر اس میں آپ کا کیس اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ یقینی طور پہ پہلا اس کا مطلب کچھ اور تھا اور بعد میں کچھ اور ہو گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی اس کا مطلب وہ ہوتا ہو, لیکن لوگوں نے اس چیز کو قابل اعتراض بات سمجھی کہ یار یہ خدا کے کلام کے اندر یہ لفظ اس معنی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں, بہت سے آپ جو بات کر رہے ہیں نا ڈکشنریز وغیرہ کی, ڈکشنریز کے اندر اس کے اندر مطلب دونوں لکھے ہوئے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ سائڈر یا اسٹرینجر, اور پھر اگنوبل برتھ اور الیجٹمنٹ, یہ ساری چیزیں ڈکشنری میں ہی لکھی ہوئی ہیں. تیسری آپ کو بات بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عربک اسکالر جو ہے خاص طور پہ, کیونکہ قرآن وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا یہ کلیم کہ یہ خدا کا کلام ہے, تو وہ اس کلیم کو مان کے اس کی چیزیں پھر وہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات, یہ معیوب بات ہے. اسی لیے میرا جو ہے, اگر میں اس کو عقلی طور پہ دیکھوں تو میں یہ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ واٹ از مور لائکلی کہ ایک جو لفظ کا مطلب ہے وہ لوگوں نے اس لیے اس کا سیکنڈری میننگ ایڈ کیا کہ وہ قرآن میں آ گیا تھا اور اب وہ ایک باعث شرم تھا, یا پھر یہ لائکلی ہے کہ وہ پہلے تو بڑا اچھا لفظ تھا, بہت بڑا مناسب تھا, بعد میں لوگوں نے قرآن کے لفظ کو نوئنگ دیٹ کہ عربی قرآن والے لوگوں کی زبان ہے, مسلمانوں کی زبان ہے, انہوں نے قرآن کا لفظ پکڑا اور اس کو ایک اتنی گندی گالی بنا دیا. واٹ از مور لائکلی, میرا لوگوں سے بس یہ سوال ہے. جی نہیں, اب آپ یہاں دیکھیں نا, یہ مجھے بولنا پڑا. جی ٹھیک ہے, بول دیں آپ, لاسٹ ورڈ دے دیں. میں لاسٹ ورڈ بولتا ہوں کہ آپ پورے کے پورے قرآن کا جو مزاج ہے نا, اس کو آپ جب دیکھیں گے نا, تو اس کے اندر کہیں بھی یہ چیز فٹ نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو فور ایگزامپل دیکھیں, بات وہی آ جاتی ہے. ابھی انہوں نے ایک بات سنیں نا, لفظ کے اندر شناخت پیدا ہوتی ہے. میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں, اصل میں لفظ تھا گشت. گشت کا مطلب ہے گھومنے پھرنے والا, گشت. ٹھیک ہے, اس کے آخر میں چوٹی لگ گیا تو وہ پولیس کے ساتھ لگ گیا, یار وہ والی پولیس. ٹھیک ہے, پھر اس کے لفظ کے اندر مزید شناخت آئی, یعنی اس میں ترقی ہوئی, تو وہ لفظ پھر ایک خاص معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا, جو کہ گالی بن گیا. اب مثال, اب جس طرح وہ آر والا لفظ ہے, وہ بھی اصل میں پرانا لفظ بیوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی نے یہاں پر وہ کیا تھا, ٹھیک ہے, ہاں, اس کے اندر شناخت آنا شروع ہوئی, اس کی وجہ سے کہ وہ بیوہ تھی, اور وہ پھر اس کے بارے میں لوگ شک, تو وہ شناخت آنا شروع ہوگی اس کا. تو یہی میں آپ سے جو بات میں کہنا چاہوں قرآن کے مزاج میں یہ فٹ نہیں ہو رہا. اچھا آگے پڑھیں. چلو بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو. یہ اور ہم نے یہ اس کے اوپر یہ بات کر دی, آپ کو ہم نے اس کا جواب دے دیا, لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے الفاظ کے اندر ایسی برائیاں آ جانی تھیں تو خدا کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا, ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک بات ہوگی. سو مچ سو کہ جو سلف کی جو بات بتا رہے ہیں اسٹوئک صاحب کو, یعنی 100-150 سال بعد ہی یہ کام اس کو اتنی جلدی, اگر وہ ریڈی تھا, اگر میں آج ایک ورڈ مجھے پتا چلے کہ یہ ابھی 50-100 سال بعد اس کو بڑا گندا مطلب ہوگا, یعنی اگر میں کسی کو کہوں کہ یار آپ کوئی بھی ورڈ کر دوں اور اس کا مطلب قتل و غارت بن جائے, کوئی گالی بن جائے بہت بڑی, تو میں اس سے اجتناب کروں گا کہ مجھے پتا ہو 100 سال بعد یہ ہو جائے گا. اسی طرح یہ دربا کے بھی مختلف مطلب نکالتے وغیرہ وغیرہ. پہلی بات یہ. دوسری تو اللہ کو اس پہ اجتناب کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ مقدمہ یہ ہے کہ جب شروع کے کیا ہے اس کا پلورل کیا ہوتا ہے سلف کا, اسلاف. ہاں, اسلاف کے نزدیک ہی اگر اس کے اندر ایک دونوں پلورل ہی ہیں. ہاں اچھا, اگر ڈس ایگریمنٹ ان کے دونوں میں پایا جاتا ہے تو آپ کیوں اس والے کو مان رہے ہیں جس کا مطلب تھوڑا سافٹ ہے, یا اس کا مطلب یہ ایوولوشن والا مان رہے ہیں, بلکہ وہ نہیں مان رہے, وہ بھی تو وہی سمجھ رہے ہیں.
آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ اگین میں آپ کو انگلی رکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو غامدی صاحب اس کے اوپر کیا اوپینین دیں گے, یا خادم رضوی سے ہوتا تو وہ کیا اوپینین دیتا. بہت ایسے نون ایشوز ہیں. ہاں وی کین بی سرپرائز. ایک ایسا بلکہ واقعہ ہوا تھا, وہ جب دل کا پک کا دل لگانے والی بات ہوئی تھی تو اس میں مجھے حیرت ہوئی تھی. ہمارا اندازہ تھا کہ غامدی صاحب اس کو سپورٹ کریں گے اور انجینئر صاحب اس کے خلاف جائیں گے, لیکن دونوں نے اس کے اپوزٹ دیا. انجینئر نے سپورٹ کر دیا, غامدی صاحب نے خلاف دے دیا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. اور تیسری بات جو آپ نے مزاج کی بات کی, ریپ اپ کر رہا ہوں اس کو, تیسری بات آپ نے مزاج کی جو بات کی, ہم نے آپ کو بتایا باقی جگہوں پہ گالیاں تھیں ہی ہیں, اور وہ مزاج جو ہے یہ اتنا کوئی مزاج کے خلاف نہیں ہے, ادبی گالی کے اندر آتا ہے. اس میں یہ کوئی اتنی حیران کنا بات نہیں ہے. ورسٹ آف کریشن ہے, یعنی بد سے بدترین ہے یہ. اور یہ گائے بھینسے ہیں, باندر ہیں. یعنی ہم جب ایک عام زبان میں گالی دیتے ہیں کسی کو کتا یا الو کا پٹھا یا گدھا ہی کہہ دیتے ہیں نا, اس سے گندی گالیاں بھی ہیں. اس کو پھر خنزیر کہہ دیتے ہیں, اس سے گندی گالیاں بھی ہیں. اس کو ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہیں. اس میں بھی ڈفرنٹ اسٹیپس ہیں. جی میرا آخری جملہ یہی ہے کہ یہ جو ڈیفینسز پیش کر رہے ہیں نا, یہ وہی ڈیفینس ہیں جو کہ قادیانی یا احمدی حضرات جو ہے نا وہ ذریۃ البقایا بچوں کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھا ایسا کہ جو جس میں یہ معنی نہ ہو. قادیانی مرزا غلام قادیانی نے بولا تھا, اس نے مرزا غلام قادیانی نے یہی زبان استعمال کی, کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی بالکل. ہاں جی چلے, بہت شکریہ آپ کا. ہاں چلے, ہم نے مقدمہ رکھ دیا, لوگ سمجھنا چاہیں سمجھ لیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی مرضی کی پوائنٹ پک کر کے یہ بول دیکھیں, جب کورٹ کے اندر کوئی چیز جاتی ہے نا تو قانون ایک ہی ہوتا ہے. جو ایک سائیڈ کا وکیل ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر سے وہی چیز نکالتا ہے جو اس کے کیس کو سپورٹ کرے, اور دوسرا ڈیفenس کا جو وکیل ہے وہ اس میں سے وہ چیز نکالنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ڈیفenس کے کیس کو سپورٹ کرے. تو یہ کوئی اتنی ہم کوئی ان نیچرل بات نہیں کر رہے. اسی لیے مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے اس میں جھول ہے بھائی. آپ کی پوری تھیولوجی میں, اور آپ کے جو پورا جو میتھڈ ہے جس کے اوپر آپ کی تھیولوجی کھڑی ہے, یہاں سے اس کی بات پکڑی, وہاں سے ہم اس اسکول کو تھاٹ کو مانتے ہیں, اس کے پیچھے بڑی بڑی کتابیں ہیں, اس کے پیچھے بڑی بڑی سیریس میتھڈولوجی ہے. وی ایگری وتھ دیٹ. سائنس و حدیث ہے, ہر چیز کے پیچھے آپ کی میتھڈولوجی ہے. ہم اس کو نہیں کہ ہم یہ اوور آل اس کے نظریے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کتنی پرابلم ہے, اس سے طریقہ کیسے اخذ ہو سکتا ہے. بات پھر وہیں پہ آ دینا, یہ علمی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا علمی پوائنٹ ہے کہ خدا کو نہیں پتا تھا یہ کام ہوگا. یہ بہت بڑا علمی پوائنٹ ہے, اس کو سوچئے گا کبھی. وہ اب آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو اب آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. سورہ قلم کی 10 سے لے کر 13 تک ہم آیتیں پڑھ دیتے ہیں ایک اس کے اندر, ایک فلو کے اندر, تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بات کیوں زیادہ سینس میک کرتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے 68:10 سے شروع کریں, 10 سے لے کر 13 4 آیتیں ہیں بیک ٹو بیک. ہاں اچھا 9 سے نہیں ہے میرا خیال شروع ہوتے ہیں. اچھا 10 سے. اچھا, ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے. یعنی اب یہ اللہ میں تلقین کر رہے ہیں, کچھ ایسے بندے سے نہ ڈرو جو بڑی قسمیں کھاتا ہے, بے وقتی آدمی ہے. بے وقتی کا کیا ہوگا؟ بے وقت ورتھلیس. اور اس کا ایک اور مطلب فلاں جلندری نے کیا, بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے. اچھا یہ عربی کا کیا ہے؟ عربی کا ہے کل حلفن مہین, حلفن مہین, حلافن مہین, ہیبچول سویرر. یعنی ایسا سویرر کا بھی ویسے ایک بات ہے, دو مطلب ہوتے ہیں. سویر کرنے والا یعنی قسمیں کھانے والا, گھڑیاں کھڑنے والا. تانے دیتا ہے, چغلیاں کرتا پھرتا. اب یہ صاف کلیئر ہو گیا کہ اس بندے کی یہ سو کالڈ اکارڈنگ ٹو اللہ میاں کے ورلڈ ویو, یہ کسی بندے کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں, برے بندے کی بات ہو رہی ہے. اب یعنی اب یہ بات شروع ہوئی ہے, قسمیں بڑی کھاتا ہے, تانے دیتا ہے, چغلیاں کرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, اچھے کاموں سے روکتا ہے, یعنی برا آدمی, ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا, بڑا ظالم قسم کا ہٹلر, سخت صفات آدمی ہے, سخت بد عمل ہے, یعنی گندے کام کرتا ہے, بد عمال ہے, جفا کار ہے. اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ برے کام ٹرانسگریس کرتا ہے. اور ان سب ایوب یعنی ایاب والا, ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل ہے. بالکل. اب یہ اس کی معراج آ گئی, یہ اس کی انتہا آ گئی کہ یہ سارے ایوب, یہ سارے ہم نے جو مینشن کرتی ہیں, اور اس کو انگریزی میں اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے آن ٹاپ آف دیٹ ہی از اے باسٹرڈ. یہ ہے اس کی انگریزی ٹرانسلیشن. اور ان کا کیا مطلب تھا کہ یہ کوئی بڑا کوئی آؤٹ سائڈر ہے. ہاں آؤٹ سائڈر, جس نے اپنے اسٹرینجر ہے, یا وہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ جو ضم ہو جائے, کہیں باہر سے آیا ہوا جو کسی اس میں ضم ہو جائے. یہ لاجک نہیں بنتی. یہ ایسے ہیں, میں آپ کو کہوں, ایک یہ بڑا نا, یہ بڑا ذلیل آدمی ہے, کتا ہے, کمینہ ہے, جھوٹ بولتا ہے, خیانت کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, اور یہ بڑا, اور آخری جملہ اس کو ریپ اپ ایسے کرو,
बड़ा अजीब सा बंदा है। एग्जैक्टली, इट डजंट मेक सेंस। इट डजंट मेक सेंस। आखिरी जो लाइन होती है ना वो सबसे ज्यादा पंचिंग होती है जी। अब इसमें भी यही बात है, दहाहा वाली बात करते हैं हम, ये कहते हैं दोनों में से मतलब कौन सा ज्यादा लाइकली है, वो मतलब ज्यादा लाइकली वही हो सकता है व्हिच मेक सेंस, और इसमें भी यही मेक सेंस यही होती है कि बड़ा है ना, मैंने आपको कहा था बड़ा बुरा भला है, झूठ बोलता है, खयानत करता है, रिश्वत लेता है और बहुत कुत्ता है। ये कुत्ता ज्यादा लाइकली होगा कि ये एक अदबी गाली की हद तक सबसे ज्यादा एक्सट्रीम रवैया यही हुआ बजाय इसके, और बड़ा समझ नहीं आता, समझ से बाहर है। समझ से बाहर भी नहीं, मुहावरतन बात कर दो, समझ से बाहर भी फिर भी चलो चल जाएगा, मुहावरतन बात कर दी जाए कि बड़ा अंधेरा आदमी है। पहले आपने सारी उसकी की है, तो ये और एक और इसके ऊपर हम पॉइंट रखते होते हैं, जो पहली बातें सारी एग्जैक्ट हो रही हैं उसकी सिफात के हिसाब से, और एंड में मुहावरतन बात हो जाएगी यानी बाहर से वो भी एक गाली ही होगी कि पहले बुराइयां की जा रही हैं, तो ये इट डजंट मेक एनी सेंस। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।